اور وضو تو ویسے کرتے ہیں، فرمایا جو وضو کرنے کے بعد ایک بار سورت انا انزلنا پڑھے گا، اس کا حافظہ، اس کی نظر، اس کی یادداشت، اس کی نگاہ اور اس کی بصارت مضبوط ہوگی۔ ایک بار سورت انا انزلنا اور وضو کرتے ہیں، وضو کے 3 گھونٹ پانی پینا نہ چھوڑنا، پیے نہیں، منہ میں ڈال کے باہر نکال دیں، اندر قطرہ نہ جائے، یہ عادت عبادت بن جائے۔ اور جو وضو کے 3 گھونٹ پانی پیتا ہے اس کے جوڑوں کے درد کا مسئلہ حل ہوتا ہے، کمر کے درد کا مسئلہ، اس کا غصہ، اور جو دوائی کسی بھی چیز سے ہائی بلڈ پریشر ختم نہ ہو رہا ہو وہ ختم ہوتا ہے، اور جس کے دل میں وسوسے اور غلط خیالات ہوں وہ وضو کے 3 گھونٹ پیے، اللہ وضو کے 3 گھونٹوں کی برکت سے لا علاج روحانی بیماریاں، لا علاج جسمانی بیماریاں ختم کرتے ہیں۔ وضو کے 3 گھونٹ سے فرمایا زمزم میں شفا ہے، بارش کے پانی میں شفا ہے، اور وضو کے بعد کے بچے پانی میں شفا ہے۔ زمزم شفا، بارش کے پانی میں شفا، میری آقا کا فرمان ہے۔ اور وہ پانی جو لوٹے میں بچا ہے، ندی میں ہے، دریا سمندر نہر میں ہے، یا وضو نل کے ٹونٹی میں ہے، یہ پانی، اس کے بعد 3 گھونٹ پانی، یہ عمل جاری رہے، یہ عمل جاری رہے۔ اور جو بندہ وضو کرتے ہوئے بسم اللہ والحمدللہ پڑھتا ہے، کیونکہ رمضان میں نماز کا اہتمام زیادہ، رمضان میں وضو کا اہتمام زیادہ، جو بندہ وضو کرتے ہیں بسم اللہ والحمدللہ پڑھتے ہی 2 کام شروع ہو جاتے ہیں، فرشتے اس کے اوپر نور کی چادر تان لیتے ہیں، اور جب تک باوضو رہتے ہیں فرشتے اس کی نیکیاں لکھتے لکھتے تھک جاتے ہیں۔ بسم اللہ والحمدللہ۔ اور پھر رمضان آیا، رمضان آیا، نہ ولایت ملی، نہ بنگلہ کوٹھی ملی، نہ رزق اور دولت کے مالا مال ہوئے۔ آج کی میں کالیں سن رہا تھا، آج کی کالوں میں ایک کسی ملک سے ایک بندے نے بتایا، پتہ نہیں کہاں سے بتایا، کہ آپ نے حجویری محل میں سورج، یہ جو حجویری محل میں 100 ارب درود پاک کا چلہ ہوا تھا، سورج کو دیکھتے ہوئے ایک عمل بتایا تھا، 3 تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تھی اور 3 تسبیح درود پاک، یہی عمل تھا۔ کہا کہ میں مالا مال ہو گیا ہوں۔ رمضان آیا، رمضان میں ولایت نہ ملی، مزہ نہ آیا، رمضان میں بنگلہ کوٹھی بڑا گھر نہ ملا، مزہ نہ آیا، اور رمضان میں وسیع رزق اور دولت مند نہ ہوا، مزہ نہ آیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اس نے وضو کی دعا نہیں پڑھی، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ وضو کے دوران جتنی دفعہ پڑھ، وعدے ہیں، وعدے ہیں، وعدے ہیں، تجھے میں ولایت کا تاج دوں گا، تجھے دنیا میں، جنت میں اور دنیا میں بڑا گھر دوں گا، اور جنت میں اور دنیا میں وسیع رزق کے دروازے کھول کے دکھاؤں گا۔ اس دعا کے ساتھ وعدے ہیں، اور بے شمار لوگوں نے اپنے مشاہدے اور تجربے بتائے ہیں۔ رمضان آیا، وضو کیا اور یہ دعا کا ورد نہ کیا، اور اس دعا کے ذریعے اللہ کے وعدے نہ پائے۔ آج کے بعد رمضان کے ان ساتوں میں ان دعاؤں کے ذریعے سے اللہ کے وعدے پورے کریں، پورے ہیں، ہم نے کرنے ہیں اور آنکھوں سے دیکھنے ہیں، اور اللہ سچا، اس کے وعدے سچے، اس کا نظام سچا، بس ہم کریں اور ہو جائے۔ ایک تو تکبیر اولیٰ میں قد قامت الصلاۃ کے اندر دعا نہیں بھولیں گے، یاد رہی، یہ کیش کرنا ہے۔ میں اپنے سبق کو دوہرا رہا ہوں، اب بھولوں تو مجھے بتائیے گا میں کہاں بھول رہا ہوں۔ ایک تو تکبیر اولیٰ میں جب مکبر قد قامت الصلاۃ کہے، اس وقت دل ہی دل میں اپنی دنیا، آخرت، رزق، صحت، عزت، برکت، دولت، خوشیاں، خوشحالیاں، تونگریاں، مسائل، مشکلات، ناکامیاں، کوئی بھی دعا نہیں چھوڑنی۔ ایک تو یہ کرنا ہے، اور دوسرا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، وضو کرتے ہوئے بسم اللہ والحمدللہ نور کی چادر تان لے، اور جب تک بیٹھے رہیں باوضو رہیں، فرشتے دعائیں لکھتے رہیں۔ اور تیسری چیز وضو کے دوران کی دعا، جس سے
اللہ پاک ولایت کا تاج دیتے ہیں، جس کے ذریعے سے بڑے گھر ملتے ہیں اور جس کے ذریعے سے وسیع رزق ملتا ہے۔ میں اس دن سوچنے لگا اللہ بھی بڑا کریم ہے، بڑا گھر ملا تو بڑے گھر میں خرچے بھی بڑے۔ دیکھیں کیسی عجیب بات ہے، اللہ نے کہا بڑا گھر تو خرچے بڑے، تو تیرا رزق بھی وسیع کر دوں گا۔ بارک لی فی رزقی ووسع لی فی داری، پہلے گھر پھر وسیع رزق، تاکہ رزق بھی وسیع ہوگا۔ جب رزق وسیع ہوگا تو بڑا گھر سکون سہولت سے چل سکے گا۔